ڈاکٹر صاحب نے کہا تھا کہ ہمیں اکیڈمیز کے حوالے سے 6 کام ہمارے سامنے پیش نظر ہیں۔ نمبر 1 تخلیقی کام، کریٹو ورک، نمبر 2 تحقیقی کام، نمبر 3 تدریسی کام، نمبر 4 تبلیغی کام، نمبر 5 تنظیمی امور اور نمبر 6 انتظامی امور۔ اور اللہ کا شکر ہے کہ ان 6 کے 6 امور میں ہم نے اچیومنٹس کی ہیں۔ اور عوام الناس کی اہمیت یہ ہے کہ باطل نظام کو جڑ سے اکھاڑنے کا کام یہ عوام الناس ہی کریں گے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ اللہ کا شکر ہے کہ ہمیں ایسے لوگ بھی ملے جو کہ الحمدللہ انہوں نے پیش نظر کام کرنے کے لیے اپنی زندگیاں وقف کیں اس مادہ پرستانہ دور میں۔ اور یہ کام کیسے ہوگا؟ اس کے لیے ہمیں کچھ پاگل قسم کے نوجوان چاہیے جو کہ بالکل اپنے دنیاوی مستقبل کے حوالے سے بالکل لا تعلق ہو جائیں اور جم کر آ کر بیٹھ جائیں۔ ہمیں وہ سمجھنا چاہیے کہ ہم نے لوگوں کے اتنے وسائل لے کر اتنی بڑی اکیڈمیاں بنا لی، لیکن اکیڈمیوں کے اندر جو اصل کام ہے وہ نہیں ہو رہا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم من جاءہ الموت وہو یطلب العلم لیحیی بہ الاسلام فبینہ وبین النبیین درجۃ واحدۃ فی الجنہ او کما قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ طبرانی سے یہ حدیث میں نے ابھی آپ کو سنائی ہے، راوی اس کے عبداللہ بن عباس ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ آپ نے فرمایا کہ جس کو موت آئی اس حال میں کہ وہ علم حاصل کر رہا تھا اس نیت کے ساتھ کہ وہ اس کے ذریعے سے اسلام کو زندہ کرے گا، یعنی پھر سے اسلام کے غلبے کی کوشش کرے گا، تو اس کے اور نبیوں کے درمیان جنت میں صرف 1 درجے کا فرق ہوگا۔ یہ وہ حدیث ہے جو ہمارے اس کتابچے کی بنیاد ہے، جو جس کا مطالعہ کل ڈاکٹر سمیع صاحب اور امیر محترم نے کروایا، اسلام کی نظر ثانیہ کرنے کا اصل کام۔ میں نے کل یہ محسوس کیا کہ جب اس کا مطالعہ ختم ہوا تو تھوڑی سی مایوسی کی کیفیت پیدا ہوئی کہ جو کام ڈاکٹر صاحب نے اس میں آخر میں ہمیں بتایا ہے، چونکہ اس کام کے کرنے کے اہل لوگ ہمیں دستیاب نہیں ہوئے، تو لہٰذا ہم نے ایک تھیوری پیش کی، لیکن ہم اس تھیوری کے مطابق کوئی اچیومنٹس اور کوئی کامیابیاں حاصل نہیں کر سکے۔ تو اس حوالے سے جیسے بھی میرے محترم نے فرمایا کہ بالکل ایسا بھی نہیں ہے، بلکہ الحمدللہ اس حوالے سے کچھ کامیابیاں حاصل ہوئی ہیں۔ ڈاکٹر صاحب نے جو اس کتابچے میں ہمیں پورے کا پورا ایک پیغام دیا ہے وہ یہ ہے کہ ہم ایک علمی کاوش کریں اور اس کا مقصد کیا ہو، اسلام کی نشأت ثانیہ، یعنی اسلام کا پھر سے احیاء، اور اللہ کرے کہ اسی مقصد کے تحت علم کے حصول کے دوران ہمارا بھی انتقال ہو جائے اور ہمیں بھی اس حدیث کے مطابق وہ عظیم سعادت مل جائے کہ ہم بھی جنت میں انبیاء کے قریب کو درجہ حاصل کر سکیں۔ اب ہم جہاں نشأت ثانیہ اسلام کی کرنا چاہ رہے ہیں، ڈاکٹر صاحب کہتے ہیں کہ اس کرۂ ارضی پر اس وقت مغربی علوم، فنون، فلسفہ، فکر وہ غالب ہیں، اور الحمدللہ کہ اس حوالے سے ایک کوشش ہوئی ہے پھر سے اسلام کے احیاء کی، اور ہمارا بہت بڑا اثاثہ ہے، ہمارا سرمایہ ہیں احیائی تحریکیں۔ ان پہ اگر ہم نے تنقید بھی کی ہے تو اس لیے نہیں کی خدا نہ خواستہ کوئی اس میں کوئی بغض ہے، بلکہ یہ ہے کہ ہمارا ایک اپنا کام ہے اور وہ کام ہمارا آگے نہیں بڑھ سکا، تو ہمیں سوچنا چاہیے، محاسبہ کرنا چاہیے کہ آخر کیوں ہماری یہ احیائی تحریکیں کامیاب نہیں ہو سکیں، اور کیوں مغربی فلسفہ و فکر کا نہ ہم توڑ کر سکے اور نہ ہم ان کے غلط نظام کی جگہ اسلام کا عادلانہ نظام قائم کر سکے۔ تو ڈاکٹر صاحب نے کہا کہ اس میں جو ان کا تجزیہ وہ یہ ہے کہ جو زور اور ایمفیسس دین کے باطنی حقائق اور ایمانی حقائق پر ہونا چاہیے تھا وہ نہیں ہوا، حالانکہ اللہ تعالیٰ نے ہمارا غلبہ ایمان سے مشروط کیا ہے۔ وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ، غالب تم ہی ہوگے بشرطے کہ مومن ہو۔ تو ضرورت اس بات کی ہے کہ ایمان کے اوپر فوکس کیا جائے اور تجدید ایمان کی ایک کوشش کی جائے۔ عوام الناس میں ایمان کی تجدید کی کوشش ایک تبلیغی جماعت کے ذریعے سے ہو رہی ہے، لیکن اگر نظام بدلنا ہے تو پھر ان لوگوں میں ایمان پیدا کرنا ہوگا جو کہ نظام کو چلانے والے ہوتے ہیں، جن میں از خود ایک معاشرے کی قیادت کی ایک صلاحیت ہوتی ہے، اور وہ طبقہ چونکہ تبلیغی جماعت سے متاثر نہیں ہوتا کیونکہ وہاں پر دلائل سے یا علم سے بات نہیں ہوتی بلکہ جذبات کو اپیل کیا جاتا ہے۔ تو ڈاکٹر صاحب کہتے ہیں کہ ہونا یہ چاہیے کہ معاشرے کے سوچنے سمجھنے والے طبقے میں ایک ایمان کی رو چلے، اور اس کے لیے ڈاکٹر صاحب کہتے ہیں کہ کچھ ایسے ہمیں معاشرے میں نوجوانوں کو ڈھونڈنا ہوگا کہ جن کے اندر علم کی ایک فطری پیاس موجود ہو، اور وہ ایک طرف پھر علوم جدیدہ سے بھی بہرہ ور ہوں، اور قرآن مجید بھی ان کو پڑھایا جائے، اور پھر اگر قرآن مجید ان کو مطمئن کر دے
اور علامہ اقبال کی طرح وہ یہ محسوس کریں کہ اصل ہمارے تمام سوالات کا تسلی بخش جواب وہ اللہ کے اس کلام، اللہ کی کتاب میں ہے، تو یہ وہ لوگ ہیں جو وہ پیش نظر علمی کام کر سکتے ہیں کہ جس کے ذریعے سے معاشرے کے سوچنے سمجھنے والے طبقات کے اندر ایک ایمانی روح چلا سکیں۔ ان کو 3 کام کرنے ہیں۔ نمبر 1 مغربی فلسفہ فکر کا رد کرنا ہے، اور نمبر 2 اس دور کے حساب سے ایک جدید علم الکلام کی تاسیس کرنی ہے، جو بھی ہم نے پڑھا اس وقت مضمون میں کہ یہی وہی لوگ کر سکتے ہیں جو حامل نقل بھی ہوں پوری طرح سے، اور اس کے علاوہ جدید علوم کے اندر بھی وہ پھر گہری ممارست اور مہارت اور دسترس رکھتے ہوں۔ تو یہ نوجوان ہیں جو نمبر 1 مغربی فلسفے کا رد بھی کریں گے، نمبر 2 وہ جدید علم الکلام کی تاسیس بھی کریں گے، اور نمبر 3 اس زمانے میں جو اسلام کا اجتماعی نظام ہوگا اس کو بھی وہ ڈیولپ کریں گے۔ یہاں تک الحمدللہ ہم نے پڑھ لیا تھا، مایوسی ہو گئی کہ چونکہ اس قسم کے لوگ ہمیں ملے نہیں لہٰذا ہم یہ کام نہیں کر سکے، تو ایسا ہے نہیں۔ آگے جو ڈاکٹر صاحب نے عملی اقدامات تجویز کیے تھے اس تحریر میں وہ یہ تھے کہ اب اس کے لیے عملی طور پر ہمیں 2 ادارے بنانے ہوں گے۔ ایک عمومی دعوت و تبلیغ کا ادارہ جو کہ باہر نکلے، معاشرے میں جائے اور جا کر لوگوں کو تجدید ایمان کی دعوت بھی دے اور ان کو اپنے کردار کی اصلاح کی دعوت بھی دے، دینی فرائض کا تصور سے بھی ان کو آگاہ کرے، تاکہ وہاں سے ایک طبقہ پیدا ہو جس کا وسیع تصور ہو دین کا۔ اور اس میں نمبر 2 ان کے سامنے علمی کام کی اہمیت کو بھی واضح کرے کہ یہ علمی کام بہت ضروری ہے، تحریکی کام تو اس ادارے نے کرنا ہے لیکن ساتھ ایک علمی کام بھی ہے کہ تاکہ ہم علمی طور پر وہ کام کر سکیں جو اس سے پہلے بیان ہوا کہ مغربی فکر کا رد اور جدید علم الکلام کی تاسیس، اور اس کے بعد جب انقلاب آ جائے تو پھر متبادل نظام اس کا نفاذ۔ اب اس میں ہمیں 2 طرح کے لوگ ملیں گے، ایک ملیں گے عوام الناس، اور عوام الناس کی اہمیت یہ ہے کہ باطل نظام کو جڑ سے اکھاڑنے کا کام یہ عوام الناس ہی کریں گے، لیکن اس کے بعد علمی کام کے لیے کچھ اور لوگ چاہیے، لہٰذا وہیں سے وہ نوجوان ملیں گے جو ہمیں مطلوب ہے۔ اور اس کے لیے پھر ایک دوسرا ادارہ ہو جو ڈاکٹر صاحب نے انجمن کے نام سے قائم کیا اور قرآن اکیڈمی اس کے تحت ہوں، کہ جس میں یہ مطلوبہ نوجوان اگر آ جائیں تو ان نوجوانوں کی پھر جو پیش نظر علمی اور فکری تربیت ہے وہ کی جائے تاکہ وہ اس علمی کام کو کر سکیں۔ اور مزید یہ ہے کہ تنظیم اسلامی جو ہم نے بنائی عمومی تبلیغ و دعوت کا ادارہ، اسی کے ذریعے وہ لوگ بھی ملیں گے جو کہ اس علمی کام کے لیے پھر ہمیں وسائل بھی فراہم کر سکیں، تاکہ وسائل فراہم ہو تاکہ جو باصلاحیت لوگ ہیں وہ کام کر سکیں۔ تو الحمدللہ ثم الحمدللہ سن 67 میں ڈاکٹر صاحب نے یہ اقدامات تجویز کیے، اور اس کے بعد پھر یہ دونوں ادارے قائم ہوئے، تنظیم اسلامی قائم ہوئی تاکہ وہ عمومی دعوت تبلیغ کا کام کیا جائے، لوگوں میں دینی فرائض کا تصور اس کو واضح کیا جائے، عوام میں ایک تجدید ایمان کی تحریک برپا کی جائے، علمی کام کی اہمیت واضح کی جائے، اور اللہ کا شکر ہے کہ قرآن اکیڈمیز بھی الحمدللہ قائم ہوئی ہیں۔ اب جو تنظیم اسلامی کا تحریکی کام ہے اللہ کا شکر ہے کہ وہ ہم کر رہے ہیں، اور الحمدللہ کہ جو علمی کام کی اہمیت ہے وہ بھی ہمارے مخاطبین کے اوپر واضح ہوئی اور انہوں نے وسائل ہمیں فراہم کیے، اور اللہ کا شکر ہے کہ لاہور اکیڈمی، یہ فیصل آباد اکیڈمی، کراچی میں 3 اکیڈمیاں، اور ملتان اکیڈمی، بلوچستان میں اکیڈمی کی جگہ مل گئی، جی جھنگ میں بہت الحمدللہ شاندار ایک اکیڈمی قائم ہو گئی، اور اس کے ساتھ ساتھ اللہ کا شکر ہے کہ ہمیں ایسے لوگ بھی ملے جو کہ الحمدللہ انہوں نے پیش نظر کام کرنے کے لیے اپنی زندگیاں وقف کیں اس مادہ پرستانہ دور میں۔ ڈاکٹر صاحب نے کہا تھا کہ ہمیں اکیڈمیز کے حوالے سے 6 کام ہمارے سامنے پیش نظر ہیں۔ نمبر 1 تخلیقی کام، کریٹو ورک، نمبر 2 تحقیقی کام، نمبر 3 تدریسی کام، نمبر 4 تبلیغی کام، نمبر 5 تنظیمی امور، اور نمبر 6 انتظامی امور۔ اور اللہ کا شکر ہے کہ ان 6 کے 6 امور میں ہم نے اچیومنٹس کی ہیں۔ بلا شبہ تحقیقی کام کے لیے ہمیں اس صلاحیت کے وہ نہیں ملے جو امید محترم نے کہا کہ تخلیقی کام کے لیے کہ بڑی مشکل سے پیدا ہوتا ہے 54 میں دیدہ ور پیدا، لیکن اس کے باوجود ہماری انجمن نے، مرکزی انجمن نے جو دیدہ ور اور موجود تھے ان کے کاموں کو انجمن نے پھیلایا ہے۔ ڈاکٹر رفیع الدین کے انتہائی اعلیٰ مضامین ہم نے حکمت قرآن کے ذریعے شائع کر کے ان کی کتابیں شائع کر کے پھیلا رہے ہیں، مزید پھیلا رہے ہیں۔ محاضرات قرآنی میں ہم نے ایسی دیدہ وروں کو باہر سے بلایا ہے جو ہے وہ برطانیہ سے بھی اور کہاں سے، اور ان کے ہم نے لیکچر یہاں پر جو ہے وہ رکھوائے ہیں۔ تو اللہ کا شکر ہے کہ وہ کام بھی ہم نے چھوڑا نہیں کر رہے ہیں وہ، اور اللہ کرے کوئی ہمارے پلیٹ فارم سے بھی ایسا دیدہ ور آ جائے۔ تحقیقی کام کا اللہ کا شکر ہے ہمارا شعبہ لاہور میں قائم ہو چکا ہے، اور الحمدللہ کہ اس کی کاوشیں بھی سامنے آ رہی ہیں۔ بہت بڑا ایک ہمارے لیے اس وقت سرمایہ ایسٹ ہے،
اسی طریقے پر تدریسی کام کے حوالے سے تو اللہ کا شکر ہے، امیر محترم ہیں ڈاکٹر سمیع صاحب ہیں، ڈاکٹر عارف رشید ہیں، یہ وہ پہلے 6 نوجوانوں میں سے 3 نوجوان تھے، اب تو خیر ان کے بچے بھی نوجوان ہو گئے، ان کی شادیاں ہو گئی، لیکن یہ ہے کہ شروع میں یہ 6 نوجوان آئے تھے جنہوں نے اپنی زندگیاں وقف کی تھیں اس کام کے لیے، تو وہ ہمارے اس کام کا حاصل ہمیں نظر آ رہا ہے، امیر محترم کی صورت میں، ڈاکٹر سمیع کی صورت میں، ڈاکٹر عارف رشید کی صورت میں۔ اس کے بعد خالد محمود عباسی صاحب الحمدللہ ہمارا ایک سرمایہ ہیں، لیکن اسی انجمن سے انہوں نے 1 سالہ کورس کیا، ان کی صلاحیتوں کو ایک نکھار ملا ہے۔ اسی طریقے پر ڈاکٹر طاہر خاکوانی ملتان میں ہیں، اسی انجمن کے ذریعے سے الحمدللہ ایک مدرس اور مبلغ اور وہ الحمدللہ تیار ہوا ہے۔ پھر کراچی میں الحمدللہ وہاں پر شجاع الدین شیخ صاحب سے الحمدللہ آپ سب واقف ہیں، ڈاکٹر الیاس ہیں، انجینئر نعمان اختر ہے، عامر صاحب ہیں، محمد نعمان ہیں، محمد سلیم الدین ہیں، وہاں کئی نوجوان اللہ کا شکر ہمیں ملے ہیں کہ جو وہاں پر 3 اکیڈمیز میں وہ 1 سالہ کورس کر رہے ہیں۔ اس کے علاوہ الحمدللہ ہم نے پھر تدریسی کام بھی ایسا کیا ہے کہ اب کئی جگہ کراچی میں کورس ہو رہے ہیں، اور الحمدللہ لاہور میں کورس طویل عرصے سے چل رہا ہے، بلکہ یہاں پر پارٹ 2 ہو رہا ہے، اور حافظ زبیر صاحب ہوں اور جو ہے وہ عاطف وحید صاحب ہوں، رشید ارشد صاحب ہوں، ایسے نوجوان میں ملے۔ تبلیغی کام بڑے پیمانے پر دورہ ترجمہ قرآن اور حلقہ قرآنی کے ذریعے سے ہو رہا ہے۔ پھر ہمیں الحمدللہ تنظیمی کاموں کے لیے ہر جگہ پر ایسے اصحاب دستیاب ہیں جو وہاں کی مقامی انجمنوں کی شورا میں ہیں، اور وہاں کے پورے تنظیمی امور کو دیکھتے ہیں، اس کے لیے وسائل لانے کی کوشش کرتے ہیں، اور وہ سہولیات فراہم کرنے کی کوشش کرتے ہیں تاکہ یہ ہمارا جو ہے وہ تدریسی کام اور تبلیغی کام اور کتابوں کی اشاعت اور الحمدللہ یہ جو ہے وہ کیسٹس، کتب سیڈیز وغیرہ کی تیاری ہو سکے۔ انتظامی امور کے لیے اللہ کا شکر ہے کہ ہمیں ایسے لوگ ملے ہیں جو مشن کے تحت اکیڈمیز کے اندر کام کر رہے ہیں، اور وہ ہمارے پاس یاسین آباد میں عمر بن عبدالعزیز صاحب ہیں، جو کہ اس کام کو اس لیے نہیں کرتے کہ وہ اپنی ڈیوٹی پوری کرنی ہے، بلکہ ان کو فکر ہوتی ہے کہ کسی کلاس کے ہونے میں رکاوٹ نہ ہو، کسی کام کے ہونے میں رکاوٹ نہ ہو، اور پورا رات دن وہ ایک کر دیتے ہیں اس کام میں۔ ایسے ہی الحمدللہ لوگ ہر جگہ ہیں، تو اللہ کا شکر ہے کہ ہمیں ملے ہیں، اور بعض نعمتیں ہمیں اللہ نے ایسی دی ہیں کہ ہمارے وہ حساب کتاب میں بھی نہیں تھی۔ کراچی میں اویس پاشا صاحب ہیں، انہوں نے 1 سالہ کورس کا پارٹ 1 نہیں کیا، لیکن پتہ نہیں کہاں سے انہوں نے بنیادی علم حاصل کیا اور ڈائریکٹ یہاں سے آ کے پارٹ 2 کیا، اور اس وقت انتہائی عمدہ کام کراچی میں یہ کر رہے ہیں تخلیق اور تصنیف کے حوالے سے۔ تو الحمدللہ کہ اللہ کا شکر ہے کہ جو ڈاکٹر صاحب ایک پروگرام لے کر چلے تھے، وہ پروگرام اللہ کا شکر ہے کہ آگے بڑھ رہا ہے، اور اس کی برکات ہمیں آج معاشرے میں نظر آ رہی ہیں۔ آج اگر تنظیم کے اندر مدرسین ہے اور تنظیم میں دورہ ترجمہ قرآن کرنے والے ہیں، اور تنظیم کو اگر مواد مل رہا ہے تحریکی اور فکری، تو کہاں سے مل رہا ہے؟ انہیں اکیڈمیز کے ذریعے سے مل رہا ہے۔ آج ہم بڑے بڑے اجتماعات اپنے کر لیتے ہیں، باقی جگہ تو میں اجازت بھی نہیں ملتی، لیکن کراچی اکیڈمی ہے، فیصل آباد اکیڈمی میں ہو رہا ہے، لاہور اکیڈمی ہے۔ اب جو میں اس وقت آپ کے سامنے آیا ہوں وہ یہ ہے کہ اس حوالے سے ہمیں کوشش کرنی چاہیے کہ ہم اس کام کی بھی اہمیت کو سمجھیں۔ علمی کام بھی ہے، اور یہ ٹھوس علمی کام ہے، اسی کے ذریعے سے آگے کام کے لیے ہمیں مزید مواد اور ساتھی اور افراد ملیں گے جو کہ پھر آگے اس کام کو بڑھا سکیں۔ تو لہذا مجھے شدید خواہش ہے کہ اگر 1 سالہ کورس ہو رہا ہے لاہور میں، اور وہاں الحمدللہ اب جو ہے وہ درس نظامی بھی شروع ہو گیا ہے، کراچی میں ہو رہا ہے، تو فیصل آباد میں کیوں نہیں ہو رہا؟ ملتان میں اب تک شروع کیوں نہیں ہوا؟ جنگ میں اب تک شروع کیوں نہیں ہوا؟ جنگ میں الحمدللہ مختار سے بڑی محنت کر رہے ہیں، اور 25-25 روز کے کئی کورسز کر رہے ہیں، لیکن یہ 1 سالہ کورس اصل میں ہمارا وہ بنیادی کام ہے کہ جس کے ذریعے سے جدید تعلیم یافتہ لوگوں کو ہمیں قرآن و حدیث کے قریب کرنا، یہ کام یہاں بھی ہونا چاہیے۔ اور یہ کام کیسے ہوگا؟ اس کے لیے ہمیں کچھ پاگل قسم کے نوجوان چاہیے جو کہ بالکل اپنے دنیاوی مستقبل کے حوالے سے بالکل لا تعلق ہو جائیں اور جم کر آ کر بیٹھ جائیں۔ انشاءاللہ اگر ایک کوئی ایسا ساتھی باہمت جس کی تنظیمی فکر بھی پختہ ہو، اور وہ اگر یہاں اس اکیڈمی کے اندر بیٹھ جائے اور کہے کہ میں نے انشاءاللہ یہ یہاں پر اس کام کو کرنا ہے، ظاہر بات ہے پہلے اسے خود سیکھنا پڑے گا، اس کے بعد خود وہ ایک کورس کر کے پھر یہاں بیٹھ جائے، تو الحمدللہ ٹیم خود بخود ملے گی۔ اب میں صرف تحدیث نعمت کے لیے عرض کر رہا ہوں کہ کراچی میں ڈاکٹر صاحب نے جب مجھے ایک ہی مرتبہ کہا کہ بھائی تم فل ٹائم آ جاؤ، اور اللہ کا شکر ہے میرے حالات ایسے تھے کہ میں آ سکتا تھا، میں آ گیا، اور رفتہ رفتہ وہاں پر ایک ٹیم مل گئی، اور اللہ کا شکر ہے کہ بہت اللہ نے بہترین جو ہے وہ ایک کمائی مجھے دی ہے۔ یہ کمائی یہاں بھی مل سکتی ہے، ملتان میں بھی مل سکتی ہے، جھنگ میں بھی مل سکتی ہے، لیکن یہ کام کس سے کرنا ہے؟ آپ لوگوں نے کرنا ہے۔ تو یہ صرف جذباتی انداز سے صرف ہم نے کوئی تحریکی کام نہیں کرنا، بلکہ اس تحریک کی جڑ اور بنیاد ہم کہتے ہیں انجمن ہے۔ تو جب تک ہم اس لحاظ سے اپنی زندگیاں نہیں لگائیں گے تو یہ کام ہمارا ہوگا نہیں۔ تو ہمارے لیے اس وقت ہمیں ایک بوجھ سمجھنا چاہیے کہ ہم نے لوگوں کے اتنے وسائل لے کر اتنی بڑی اکیڈمیاں بنا لیں،
لیکن اکیڈمیوں کے اندر جو اصل کام ہے وہ نہیں ہو رہا. تو یہ ہمیں اس حوالے سے ہم اس وقت تنظیم کی کریم یہاں پر موجود ہے، تو ہمیں اس کے حوالے سے سوچنا چاہیے کہ یہ ہمارے پر اوپر ایک بوجھ ہے. یہ اللہ کے ہاں کہیں ہمیں جواب دہی میں مشکل نہ ہو جائے کہ ہم نے یہ ادارے بنائے ہیں لیکن یہ ادارے اپنے اصل مقاصد کے لیے استعمال نہیں ہو رہے. لوگوں نے اپنا کام کر دیا، انہوں نے پیسہ دے دیا، انہوں نے وسائل فراہم کر دیے، حسن انتظام کے لیے بھی ہمیں ساتھی مل جاتے ہیں، لیکن جو اصل مقصد ہے وہ پورا نہیں ہو رہا. تو یہ تحریر پڑھانے کا اصل مقصد یہ تھا کہ جو ہمارا اصل مقصد ہے تنظیم اور انجمن کا، وہ ہم پھر سے اپنا زندہ کریں. ایسا نہ ہو کہ اپنے مقاصد کو بھول کر کسی اور طرف نکل جائیں، اور اس کے لیے جذبہ پھر سے تازہ، اور اس کے لیے ہم اپنی توانائیاں لگائیں. میں معافی چاہتا ہوں کہ میں نے کافی ٹائم لے لیا ہے، لیکن میں امیر محترم کا انتہائی مشکور ہوں کہ انہوں نے میری درخواست قبول کی اور مجھے کچھ گزارشات آپ کی خدمت میں پیش کرنے کی اجازت دی.